اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ تو میں تا خیر نہ کریں۔ کچھ لوگ بستر پر اس امید سے ہوتے ہیں کہ کل توبہ کر لیں گے، مگر پھر وہ ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں۔ اس لیے تو میں تاخیر بالکل نہ کریں، کیونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ ہماری غلطیاں ہمارے سامنے ہمارا رب نہیں لاتا، وہ تو غفور اور رحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو گناہوں کو ثواب میں بدل ڈالتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہم جیسے انسان کرتے ہیں، کیونکہ ان میں ظرف نہیں ہوتا، کسی کو نہیں بخشتے۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور، اپنی عادت سے وہ مشہور، اپنی رحمت سے۔ کوئی کتنا بھی گنہگار ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ ہمارا رب بہت عظیم اور غفور الرحیم پرٹین کی غفور الرحیم ہے۔ مجھے موت سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا اپنے ماں باپ کے بغیر جینے سے لگتا ہے۔ یا اللہ میرے ماں باپ کو لمبی زندگی دینا، آمین۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی مہربانیوں اور احسانات سے متوجہ نہ ہو تو وہ آزمائشوں کی زنجیروں میں اس کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ فرد ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ جب درد بڑھنے لگے یا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا کر نہیں سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں، مگر ہے حسرت جن کو تو چاہتا ہے، مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گناہگار پہ کر کے مولا اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔ اے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما۔ فانی دنیا تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔